عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر خود فتح کیا تھا، خود فاتح تھے۔ حضرت عمر نے انہیں گورنر مصر بنا دیا۔ ان کا بیٹا ایک عام آدمی کے بیٹے کو کہنے لگا چلو اپنا اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں، بھلا کون جیت؟ دوڑے دوڑے عام آدمی کا بیٹا جیت گیا۔ گورنر صاحب کے بیٹے نے درہ اٹھایا، درہ اٹھا کر کے جیتنے والے غریب آدمی کی کمر پہ درے مارے۔ اس کو جب درے لگے تو بیٹے نے گھر آ کے باپ کو اپنی لہو لہان کمر دکھائی۔ باپ کے دل میں بڑی قدر ہوتی ہے اولاد۔ درجے تو لوگ ماں کے بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن جتنا باپ پیار کرتا ہے اس کا بھی تقاضا کوئی کر نہیں سکتا۔ والد نے جب دیکھا نا لہو لہان گردن تو والد دکھے روئے، اور پھر پتہ نہیں اگلے 1.5 منٹ میں اس بچے کے والد کو کیا ہوا، اس نے آنسو پوچھے اور بیٹے کو کہنے لگا میرے گھوڑے کے پیچھے بیٹھ۔ کدھر جانا ہے؟ فرمانے لگے یہ ظلم کا دور نہیں، یہ عمر کا دور ہے۔ ایسی بات ہے کوئی جو مرضی کر جائے، بیٹھ میرے گھوڑے پہ۔ آدھی رات کے وقت پہنچے مدینے اور ازبار جا کے وہ آدمی پکارنے لگے، کہنے لگے عمر باہر آؤ۔ جب غریبوں پہ ظلم ہو تو پھر حکمرانوں کو سونے کی اجازت نہیں ہوا کرتی۔ باہر آؤ۔ فاروق اعظم آدھی رات کو اٹھ کے ہوا، عمر دیکھ یہ بیٹا تو میں نے اپنے منہ کے نوالے کھلا کھلا کے پالا ہے، ذرا میرے لال کی پشت دیکھ، تیرے دور حکومت میں یہ حال ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا جاؤ بلا کے لاؤ فاتح مصر کو۔ حضرت عمر بن عاص بیٹے سمیت آئے۔ جناب فاروق اعظم فرمانے لگے مجمع میں کھڑا کر کے، فرمایا کیوں مارا تو نے اس کو؟ گردن جو گئی۔ فرمایا تو گورنر کا بیٹا تھا اس لیے مارا؟ اس غریب آدمی کے بچے کو کہا درے پکڑ اور گورنر کے بیٹے کو اس کے سامنے مار، اور اتنے مار کے سمجھ آئے۔ اس کو درے لگ رہے تھے تو لوگ دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گورنر مصر کو بھی سزا دو، اس کے کپڑے اتروا کے اسے ٹانٹ کا لباس پہناؤ۔ تو کہنے لگے حضور گورنر صاحب کی کیا غلطی؟ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے اس بچے کے دل میں بات ڈالی کس نے کہ تو گورنر کا بیٹا ہے؟ کس نے بات ڈالی کہ تو چودھری کا بیٹا ہے، باقی کمی ہوتے ہیں؟ انہوں نے سکھایا اسے وہ طاقتیں بھی ہم کچھ لیں گے جو سکھاتی ہے کہ فلانا بڑا ہے فلانا چھوٹا ہے۔ فرمایا نا، جب کوئی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہ برابر ہو جایا کرتے ہیں۔ اس کو کس نے سکھایا؟ اس نے سکھایا اس کو گورنر کو بھی۔ اور پھر حضرت عمر نے تاریخی جملہ کہا، حضرت عمر بن عاص کی طرف دیکھ کے فرمایا جب اللہ نے ان لوگوں کو آزاد پیدا کیا تم نے کیوں غلام بنا لیا؟ جب رب نے آزاد پیدا کیا تم نے کیوں غلام بنایا؟ عزیزو یاد رکھو انصاف کا بول پالا ہوتا ہے، پھر کوئی آدمی ڈرتا ہے یہاں انصاف نہیں ملتا۔ اور میں آپ کو ایک بات یاد آ گئی، حضرت عمر کا زمانہ تھا، غسان کے بادشاہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ جو لوگ غریب کہلاتے ہیں نا وہ ذرا میری بات پہ زیادہ توجہ کر، غریبوں کو سنانے لگا، غریب ذرا توجہ کر۔ غسان کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرتے ہی وہ آئے حج کرنے۔ حج کے بعد ہوئے تو ایک نفلی طواف کر رہا تھا غسان کا بادشاہ شاہ غسان۔ آج تو خانہ کعبہ میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے، آج تو مسجد نبی میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ہوتا ہے۔ آگے بھی دیکھتے صحیح کچھ کھڑا کھڑا، یہاں بھی پولیس والوں نے بازو پکڑے، سوچو تو صحیح یہ حال کر دیا تم نے مذہب کا۔ طواف کعبہ ہو رہا، اور غسان کے بادشاہ نے جبہ پہنا ہوا ہے باریک اور لمبا، وہ طواف کعبہ کر رہا تھا تو ایک غریب آدمی کا پیر اس کے جبے پہ آ گیا۔ جب پیر آیا تو اس نے پلٹ کے غریب کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ جب تھپڑ مارا تو اس غریب نے سیدنا فاروق اعظم کی عدالت میں مقدمہ کر دیا کہ بادشاہ نے تھپڑ مارا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کو بلایا، فرمایا تو نے اس غریب کو مارا ہے؟ کہا جناب اس نے پیر رکھا تھا۔ تو فرمایا پیر رکھا تھا تو کیا ہو گیا؟ تو نے کیوں لمبا جبہ پہنا تھا؟ تجھے سمٹ کے چلنا چاہیے تھا۔ کہا میرے لیے حکم کیا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے یا اسے رات میں راضی کر لے ورنہ صبح اسی جگہ اسی کونے میں کعبہ کے سائے میں وہ غریب تیرے منہ پہ تھپڑ مارے گا اور تجھے تھپڑ کھانا پڑے گا۔ غریبوں سنو، ساری رات وہ غسان کا بادشاہ غریب کی منت کرتا رہا تو راضی ہو جا۔ غریبوں تم سے شکوہ ہے، تم 2-4 لاکھ میں راضی ہو جاتے ہو۔ غریبوں تم سے شکوہ ہے، تم انصاف ہونے نہیں دیتے۔ غریبوں تم تھوڑی تھوڑی بات میں مطمئن ہو جاتے ہو، تھوڑی تھوڑی بات۔ جتنے غریب لباسوں سے دور دور، اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں۔ جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور، اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں۔ اتنی تو ہمتیں ہو میری کم سے کم بلند شاہوں کے تاج فخر اشاروں سے چھین لوں۔ تمہاری زیادتی ہے، تم نے ظلم پروان چڑھایا ہے۔ جب تم چودھری کے کہنے پر ایم ایل اے کے کہنے پر راضی ہو جاتے ہو، انصاف ہونے نہیں دیتے، ڈٹنا سیکھو، کھڑے ہونا سیکھو۔ اب اسے کہا راضی ہو جا۔ وہ غریب کہنے لگا میں راضی ہو جاؤں اور کل تو کسی اور کو بھی تھپڑ مارے۔ فرمایا جتنی تیرے پاس دولت ہے اللہ کے قدموں میں رکھ۔ ہم دولتوں کی پرواہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے محمد عربی کا چہرہ دیکھا ہوا، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اس لیے کہ جیسے میرے محبوب ہے ویسا لینا چھوڑ دو، تم اثر بڑا لیتے ہو۔ تمہارے اوپر چیزیں اثر انداز
नाराज होती है, इसलिए इंसाफ नहीं हो। डटना सीखो, होना सीखो। जो भाई डट जाता है ना वो बड़े कमाल कर जाया करता है। सारी रात मनाता रहा। हज़रत उमर से कहने लगा वो नहीं मानता, तो जनाब उमर कहने लगे फिर तैयारी कर, हम बादशाह नहीं देखेंगे, दौलत नहीं देखेंगे, हम रसूलुल्लाह का दीन देखेंगे, नबी पाक का निज़ाम देखेंगे। बादशाह रात को दौड़ गया, भाग गया, आगे ईसाई हो गया। उन्होंने कहा इतना कीमती आदमी उमर ने जाया कर दिया। मैं चुप करो, मैंने कोई चीज जाया नहीं की, मैंने तो अपने रसूल का दीन बचा लिया है, कोई चीज जाया नहीं हुई। मैं फिर कहूंगा इस अदल के नुकसान में हर आदमी बराबर का शरीक है। हम अदल होने नहीं देते, हम अदल कायम नहीं करते, हमारा तकाजा ही नहीं कि अदल हो। हम अपने आप को अदल के लिए पेश ही नहीं करते, मिजाज ही नहीं। हज़रत अली और मुर्तज़ा जर्री इंसान थे, वो अली थे जिन पर इंसानियत रश्क करती। मौला अली वो हस्ती थे कि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके दीदार को तो फरिश्ते भी आया करते हैं, ना बड़ा आदमी। और फिर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत अली, खुद मौला अली ने हज़रत काजी शुरैह को काजी बनाया, चीफ जस्टिस बनाया, अपने हाथों से तैनाती की। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सिरा गुम हो गई, देर गुजर गई तो एक यहूदी के पास वो सिरा आपको नजर आई। हज़रत अली ने डायरेक्ट उससे छीन ली, हालांकि अमीरुल मोमिनीन थे। हमारे यहाँ डंडा भी बड़ा चलता है ना, तो ताकतवर होता है वो तो थाने जाता ही नहीं, कोई जरूरत नहीं, उसने तो बंदे रखे हुए, उसको तो पता है काम कैसे लेना। लेकिन हज़रत अली ने आईनी रास्ता इख्तियार किया, कानूनी रास्ता। काजी साहब की अदालत में मुकदमा किया कि फलां यहूदी के पास सिरा है और वो चोरी हो गई थी, गिर गई थी, गुम गई थी, मुझे दिलाई जाए। काजी साहब ने बुला लिया यहूदी को, अमीरुल मोमिनीन भी कटहरे में। काजी साहब कहने लगे शेख की सिरा तेरी है? उसने कहा जी मेरे पास है तो मेरी है। काजी साहब कहने लगे हज़रत अली से गवाह आपको देने पड़ेंगे, मुकदमा आपने किया है, गर्चे वो अमीरुल मोमिनीन है, गवाह अमीरुल मोमिनीन आपने देने हैं, क्योंकि मुकदमा आपने दायर किया। तो हज़रत अली कहने लगे मेरा बेटा हसन गवाही देगा कि मेरी, मेरा गुलाम कब्बर गवाही देगा। काजी साहब कहने लगे हुजूर की गवाही दुरुस्त तो है पर मैं नहीं तस्लीम करता, इसलिए कि बेटे तो बाप के हक में बोला ही करते हैं, नौकर तो आकाओं के हक में बोलते ही हैं, चाहे कोई गैर जानबदार बंदा लेके आए जो गवाही दे। तो हज़रत अली खामोश हो गए, कहने लगे अभी मेरे पास ऐसा कोई गवाह नहीं। सब कहने लगे चलें फिर आप यहूदी को राजी करें, आपने क्यों बिला वजह घसीटा अदालत।